अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ HD और मैं हूं मोहम्मद अशफाक। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में एक शख्स बहुत वायरल हो रहा है, जिसका ये दावा है कि वो एक शिफ्ट में तमाम गुंगो बहरों दिमागी मसूरों को जो है वो मुआलिज है और वो उनको ठीक कर देगा। इस शख्स की क्या हकीकत है और पाकिस्तानी क्यों हाथ धोकर इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा पीरों फ़कीरों पर इतना अंधा एतमाद है कि हम उस खुदा ताला को भी भूल जाते हैं। कोई 5 बरस कबल की कुर्दिस्तान के ये वाक़या है। ये इराक़ में एक शख्स मशहूर हो गया था जो ख़ुद को तिब्बे नबवी का माहिर और रूहानी मुआलिज बावर करवाने लगा। अराबेल के मसाफ़ात में वाक़े क्लिक नामी इलाके में इसका एक मकतब था। देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो गया, जिनमें गुंगो बहरों दिमागी मासूरों और मुख्तलिफ अमराज का शिकार बीमारों को एक शिफ्ट से ठीक करते देखा गया। थोड़े ही अरसे में यूट्यूब पर इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद 2 मिलियन से तजावुज़ कर गई। एक लम्हे में किसी भी दस्तगाह में ना पढ़ने के बावजूद ये शख्स खुद को डॉक्टर कहलाने लगा और ये कि ये तरीका इलाज बतौर करामत उसे अता की गई है। जिन अमराज के इलाज से डॉक्टर आजिज़ हैं, दुनिया उससे हाथ उठा चुकी है, इसका दावा है कि मैं उन्हें एक शिफ्ट में ठीक कर सकता हूँ। उसने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी ये दावा किया है कि मैं तमाम पेचीदा अमराज जैसे नाबीनापन, बहरापन, गुंगापन, कैंसर, दिमागी खलल, गुर्दे के अमराज कल्ब व जिगर, रीढ़ की हड्डी के तमाम मसाइल जो है वो हल कर सकता हूँ। ख़वातीन के आरूज़, जिनसी अमराज, कोरोना के बाद क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने, यहाँ तक कि एड्स वगैरह का इलाज भी तसल्ली बख्श करता हूँ। बाकी जिन्नात, जादू, अरवाए शरीरा का इलाज मेरे दाएँ हाथ का खेल है। इराक़ में मेरे हाथ से शिफा पाने वाले अफराद से भरा पड़ा है। लोगों को शिफा पाते ही मेरी वीडियोस में खुद देख सकते हैं और लोग उस पर बड़ी जल्दी यकीन भी कर लेते हैं, क्योंकि वीडियोस के अंदर वो देखते हैं कि एक शिफ्ट से बहरा जो है वो सुनने लगता है, गूंगा जो है वो बोलने लगता है। इस शख्स का नाम डॉक्टर मला अली क्लिक कुर्दिस्तानी है। यही साहब रहमत का फरिश्ता बनकर अब पाकिस्तानी गूंगों, बहरों और अंधों का इलाज करने तशरीफ़ ला चुके हैं। मला साहब वीडियोस में तो सिर्फ दम और शुफ वगैरह करते ही दिखाई देते हैं, मगर इनके बाज़ तरीका इलाज नहायत मुसीका खेज़ है, जिससे इनकी 2 नंबरी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने 2 नंबर है। ये मोटी ख़वातीन का वज़न कम करने के लिए उन्हें टिश्यू पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा तनावुल करने का नुस्खा तजवीज़ फरमाते हैं। यही तरीका इनके गले भी पड़ चुका है। 3 मई 2017 को एक कुर्द खातून को अराबेल के अस्पताल में दाखिल किया गया। तिब्बी मुआयने के बाद मालूम हुआ कि इसके पेट टिश्यू पेपर से भरा हुआ है। उसने 25 रोज़ के दौरान 1104 टिश्यू पेपर्स खा लिए थे, जिसने इसका पूरा निज़ाम हज़्म जाम कर दिया था। तहकीक पर अकीदा खुला कि वज़न घटाने का यह तरीका इसी 2 नंबर जालबाज डॉक्टर ने बताया। फिर क्या था कि पुलिस इन साहब के मतलब पहुंची और वहां से इनको गिरफ्तार किया गया, मगर अपनी गलती मानने के बजाय इन साहब ने ढिठाई का मुजाहरा किया और कहा कि खातून ने टिश्यू पेपर्स गलत तरीके से खाए हैं। अगर मेरे बताए गए तरीके से ये खाती तो नुकसान के बजाय फ़ायदा होता। कुर्दिस्तान के वज़ीर सेहत मोहम्मद रशीद के मुताबिक मौसूफ अकल से मावर किस्म का इलाज तजवीज़ करते हैं, इसलिए मज़ीद इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मज़कूरा खातून के अलावा कई दीगर ख़वातीन ने भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की कि ये डॉक्टर साहब जिनसी हिरासगी का भी निशाना बनाते हैं। चूँकि अब बड़े सेठ बन चुके हैं, इसलिए जल्द ही भारी जुर्माने अदा करके रिहाई हासिल कर लेते हैं। जेल से रिहाई के बाद मला साहब ने ऐलान किया कि इस मुल्क में मेरी कदर नहीं की गई, इसलिए अब कुर्दिस्तान छोड़ रहा हूँ। गुज़िश्ता बरस वो लोगों के इलाज की गर्ज से सऊदी अरब पहुँचे। यहाँ पाकिस्तानियों ने उन्हें हाथ धो धो कर पिया। अब ये बड़े दुख शर्म की बात है कि मस्जिद नबवी में पाकिस्तानियों के झुरमट इकट्ठा हो गया। इस शख्स ने वहाँ पर ऐलान किया कि मैं गूंगे बहरों का इलाज करता हूँ और सिर्फ एक शिफ्ट से इलाज कर देता हूँ। ये वाक़या जी 5 फरवरी 2020 का मस्जिद नबवी में ऐलान जब सुनते हैं लोग तो कोई और इकट्ठा हो ना हो, लेकिन पाकिस्तानियों की लाइन लग जाती है
اور جب پولیس کی وہاں پر نظر پڑتی ہے 5 فروری 2020 کو موصوف کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی پولیس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس عراقی شہری کو مسجد نبوی کے زائرین کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ بعد میں انہوں نے سعودیہ سے بھگا دیا گیا تو یہ صاحب ترکی چلے گئے۔ شنید ہے کہ وہاں بھی پولیس ان کے طاق میں رہتی ہے۔ اب یہ پاکستانیوں کو اندھا اور بہروں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں اور بڑے بڑے وزیر ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ایون کہ کئی اینکرز کو یہ لوگ ٹیلی فونز کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہمارا ٹائم دلوایا جائے، اور وہ اپنے کسی بیٹے رشتہ دار کا علاج کروانا چاہتے ہیں کیونکہ ماحول نہایت سازگار ہے۔ یہاں حکومت بھی جادو ٹونے پر کامل یقین رکھتی ہے، جس کا اندازہ وزیر اعظم صاحب کی سمجھ رہے ہوں گے، بیگم سے لگا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں عرب علماء کی طرف سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں۔ کم و بیش ملک کے تمام جدید و مستند علماء اسے فراڈیا قرار دے چکے ہیں۔ تفصیل کا موقع ملا تو انشاءاللہ ڈیٹیلن بھی اس پر ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ صرف کویت کے نہایت معتبر عالم دین اور مفتی شیخ احسان العبیطی کا ایک فتویٰ ملاحظہ کیجئے کہ اس شخص کے پاس کوئی اکیڈمک سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس نے ایک دن بھی طب کا علم حاصل نہیں کیا۔ طب و عالم بننے سے قبل یہ ایک مسجد میں خادم تھا۔ اگرچہ مسجد کی خدمت نہایت معتبر عمل ہے، لیکن اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی اور ہفتے بعد ہی اس کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ مسجد سے فارغ ہونے کے بعد اس نے قرآن کی چند آیتیں یاد کر لیں، وہ بھی بغیر کسی ترتیب کے۔ اس کی تلاوت سن کر تجوید کا کوئی معمولی فہم رکھنے والا شخص بھی جان سکتا ہے کہ یہ پرلے درجے کا جاہل ہے اور اس کو علم بھی نہیں ہے، اس چیز کا دور دور تک علم نہیں ہے، اس کی تلاوت ہی غلط ہے، مفہوم و معنی کیا سمجھے گا۔ ڈیوٹی میں کوتاہی کی وجہ سے مسجد سے نکال دیا گیا تھا۔ اس نے دیہات کا رخ کیا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں ملا یعنی امام و خطیب ہوں اور امراض کا روحانی علاج کرتا ہوں۔ خوش قسمتی سے سیاسی جماعت الحزب المقراتی الکردستانی نے اس کو جگہ دی، نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ باقی مریض جمع کر رہے ہیں اور ویڈیوز وغیرہ بنانے کی ذمہ داری پارٹی نے اٹھا لی اور اس کی کرامت کا خوب ڈھنڈورا پیٹا گیا، یہاں تک کہ اتنا مشہور ہو گیا کہ یومیہ 60 لاکھ عراقی دینار کمانے لگا۔ حالانکہ وہ باور یہ کراتا ہے کہ میں علاج کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا، سب فی سبیل اللہ کرتا ہوں، لیکن اسی دم اور شف کے چکر میں وہ ایک پرچی دیتا ہے جس میں ایک ہنسا لکھا ہوتا ہے اور مریض سے کہا جاتا ہے کہ فلاں مارکیٹ میں جا کر یہ چیز لے آؤ۔ مارکیٹ والا اس کا اپنا آدمی ہوتا ہے، وہاں سے شہد یا کلونجی لے کر مریض آتا ہے۔ عام مارکیٹ سے کئی گنا زیادہ قیمت وہاں سے وصول کی جاتی ہے۔ یہ اس کا دھندا ہے جسے یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دے رکھا ہے اس نے۔ اس طرح وہ کروڑوں دینار کما چکا ہے۔ ویڈیوز میں علاج کے منتخب حصے دکھائے جاتے ہیں، ورنہ اس کے کمرہ علاج میں نیم برہنہ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ایک اندر کی خبر ہے، ویڈیوز بھی شاید جلد منظر عام پر آپ دیکھیں، لیکن یہ ہم انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ نیم برہنہ عورتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس کی کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں جہاں پر یہ نیم برہنہ عورتوں کو ہاتھ پھیرا ہے، جنہیں جن نکالنے کے لیے پیٹا جاتا ہے۔ موصوف علاج کے لیے انسانی پیشاب پینے کا نسخہ بھی تجویز کرتے ہیں۔ اس سے گری کیا بات ہے جی، ایک مسلمان اور اسلام میں دور دور تک پیشاب جیسی لعنت کو پینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور یہ موصوف علاج کے طریقے کو پیشاب پینے کا طریقہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ پیشاب پئیں اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے، حالانکہ یہ نجس و ناپاک چیز ہے۔ ملا صاحب دودھ کے ساتھ اپنے ہی پیشاب پینے کا حکم دیتے ہیں۔ ان کے علاج میں مٹی اور ٹیشو پیپرز کھانے کا نسخہ بھی شامل ہے، جس کا ذکر ویڈیوز میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ ایک مرتبہ ٹی وی پروگرام میں یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ جی میں ایکس رے دیکھ کر مرض پہچان لیتا ہوں۔ پروگرام میں شریک ایک ڈاکٹر نے فوراً ایکس رے پکڑ کر کہا بتاؤ اسے کیا مرض ہے۔ اللہ نے اسے آن ایئر ذلیل کیا، اس نے ایکس رے پکڑا ہی الٹا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کے دجالوں سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج کل پاکستان کے اندر یہ بہت ٹرینڈ کر رہا ہے اور لوگ جو ہے نا بڑے دور دور سے آ رہے ہیں ان کے پاس ٹائم لینے کے لیے۔ قرآن کریم بے شک شفا ہے، لیکن اس طرح چند آیات پڑھ کر کسی اندھے یا بہرے یا گونگے کے ہاتھوں ہاتھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ کرنا
خدا پر افطرا اور جھوٹ بانٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور میری بھی آپ لوگوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب صرف فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو نہ ہی ایک شف سے نابینا، بہرا اور گونگے کا یکدم ٹھیک ہونا کرامت ہے، یہ صرف اور صرف فریب ہے، فراڈ ہے۔ اور اس فراڈیوں کے اوپر کئی ملکوں کے اندر جس کی ڈیٹیل بھی ہم لوگوں نے آپ کو بتائی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ لوگ ابھی گوگل کر کے اس شخص کا نام لکھیں اور نیوز کے سیکشن میں جائیں، آپ کو خبریں ضرور ملیں گی کہ یہ ملا جو ہے یہ ڈاکٹر بنا پھر رہا ہے، یہ کس طریقے سے لوگوں کو فریب کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تو خدا ان چیزوں سے باز آئیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ ذات اگر پیدا کر سکتی ہے جس بیماری کا علاج دنیا کے کوئی کونے میں موجود نہیں ہے، وہ ایک شخص سے کیسے ٹھیک ہو پاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں یہ حقیقت رکھنا آپ کے لیے بہت اہم تھا۔ آج کی یہ ویڈیو اس میں حقیقت رکھنا آپ کے سامنے بہت لازم تھا۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ تو نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 27 نیوز ہسٹری۔